السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دوسرے پارے کی 10ویں رکوع کے آگے کنٹینیو کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں روزانہ ہم ویڈیو چھوڑیں، لیکن نہ کچھ مصروفیت ہونے کی وجہ سے ہو نہیں پا رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہوگا ہم ضرور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہا تو ضرور کریں گے۔ چلیے آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرم میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرم کا راستہ اللہ والوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائے۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں سے لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف حقائق بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ دنیا اور آخرت دونوں میں خیر اور افلاح کی فکر کرتے ہوئے اللہ کی واضح احکامات کی روشنی میں دنیا میں زندگی بسر کرو۔ اور پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرح عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنے اور ان کا خرچہ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جبکہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کی نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کرے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے ہدایتوں کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی
قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جس سے مقصود و نیک کی توقع اور اصلاح اور لوگوں کے درمیان صلاح اور بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تمہیں بلا ارادہ کھلایا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اس کی باز پرس ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہے کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائے۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہے ان کو شوہر کے تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہو تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہے۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہے، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور وہ سب پر اللہ غالب اختیار رکھنے والا حکیم و دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مشتنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرے وہی ظالم ہے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو